مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چیز خلاف ادب ہو جائے یا معمولی سی کوئی چیز ایسی ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بخشش کا اعلان فرمایا اور قرآن میں کہا فغفرنا لہ ذلک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے، اور ایسا روئے کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا، بذل المجہود میں لکھا ہوا ہے، اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بعض علماء نے کچھ اور انبیاء کے بھی نام لکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب سے اپنا دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے۔ آج جو ہے اتنا پڑھ لیجیے آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے گاہے گاہے کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔